آغاز گفتگو سے پہلے میں دو باتیں کرنے پہ مجبور ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ حضرات سے ممکن ہو تو قرآن و سنت کی بات کے احترام کی خاطر موبائل فون پاور آف کر لیں۔ اللہ کے واسطے سائلنٹ پہ وائبریشن پہ نہ کیجیے گا، گرد و پیش سے تعلقات کاٹیں تاکہ اللہ یکسوئی سے رحمت ڈالے۔ جب آدمی دائیں بائیں منتشر ہو کے بیٹھتا ہے، منقسم ہو کے بیٹھتا ہے، تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ کیوں کیا۔ اللہ بے عملی کو برداشت کر لیتا ہے، بے ادبی کو نہیں۔ دینی مجلس میں قرآن کی بات ہو رہی ہو، آدمی کسی اور کی بات سننے لگ جائے، یہ بے عملی میں نہیں آتا، بے ادبی میں آتا ہے۔ موبائل فون کی اور بے شمار قباحتوں میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ بے ادبی کے بعد احساس بے ادبی نہیں ہوتا۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے، آدمی کسی اور کی بات سن رہے، یستمعون القول، دھیان سے بات سنی جائے، یہ قرآن کا حکم ہے دین کی مجلس میں بیٹھنے والوں پر۔ چیچہ وطنی کا علاقہ ایک اہل نظر، اہل خبر، اہل دل لوگوں کی بستی ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ علماء کو پیچھے بٹھا دیا، بچوں کو آگے بٹھا دیا۔ یقیناً میں کم فہم ہوں، مجھے سمجھ نہیں ہے اس بات کی، جن لوگوں کے چہروں سے، آنکھوں سے، پیشانیوں سے مضامین چننے ہوتے ہیں ان کو پیٹ کروا دی، اور جنہوں نے شوخیاں شرارتیں کرنی ہوتی ہیں ان کو پہلی صف پہ بٹھا دیا۔ خطیب کا امتحان لینا ہے اور کیا لینا ہے۔ اور جب اہل دیندار لوگ مہمانوں کا امتحان لینا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اتنے برگزیدہ علماء، مفتیان عظام، جن کے جوتے اٹھانے کی بھی میں سادہ سمجھتا ہوں، ان کو مسلسل پیٹ کر کے بیٹھا رہوں۔ انہی کی نظریں، انہی کا چہرہ، انہی کی پیشانیاں، نور، مضامین انہی سے چننے ہوتے ہیں، تو میں بے خبر ہوں۔ اور جن سے پناہ مانگنی ہے وہ پہلی صف میں بیٹھے۔ اہل نظر کی بستیوں کا اپنا ہی معاملہ ہے، کیا کیا جائے اس کو۔ اب کوئی انتظام ایسا ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ، کہ علماء کو سامنے بٹھانے کا اہتمام ہوتا کہ ان کے آنکھوں سے مضامین چن سکوں اور ان سے نجات مل جائے تاکہ میں گفتگو کر سکوں۔ جب دینی مجالس میں بے دینی شروع ہو جائے تو ایوان اقتدار میں دین کہاں سے آئے گا؟ وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں بیٹھ گئے۔ یہ آتے ہی میں نے پہلی بات منتظمین کے کان میں یہ کہا تھا کہ بچوں کے لیے ایک کونا ایک طے کر لیجئے گا، یہ پہلی میں نے گزارش کی تھی۔ صوفے یہاں رکھ دیں علماء کرام کے، ایک بے ادبی ہے، مسلسل بے ادبی ہے۔ میں اپنی دانست میں اپنے ذوق کے مطابق کر رہا ہوں۔ عالم کا دیکھنا نبی کا دیکھنا ہے، عالم کی زیارت 100 شہیدوں سے بڑھ کے، عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے معطر پاکیزہ خون سے اجلی نکھری ہوئی ہے، اور جس دینی مجلس میں مسلسل ان کو پیٹ کی جائے۔ آئندہ کے لیے بھی میری گزارش ہے، یہ ایک بدعت حسنہ ہے جو ہر دینی مجلس میں پائی جاتی ہے۔ بچے آگے، علماء پیچھے۔ اگر اس کی کوئی شرعی حکمت ہو، کوئی خطیبانہ حکمت ہو، کوئی نظم نسق سے اعتبار سے حکمت ہو، تو مجھ جیسے کم فہم کو بھی آگاہ کیا جائے کہ ہم نے علماء کو پیٹ اس لیے کرائی ہے کہ اس میں قرآن و سنت کا نور بڑھ جاتا ہے۔ کائنات میں جو نور ہے، جو فیض ہے، جو خیر ہے، علماء کی برکت سے ہے۔ یہ کائنات میں ستارے ہیں، چاند ہیں، انہی کی برکت سے خیر ہے، بھلائی ہے۔ اگر انہی کو پیٹ کروانے کی رسم بد شروع ہوگی تو پھر خیریں کہاں ملیں گی۔ میری گزارش ہے علماء حضرات سے کہ دینی مجالس میں کم از کم دین کو زندہ کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں تجارت میں دین زندہ ہو، ہم چاہتے ہیں اقتدار میں دین زندہ ہو، ہم چاہتے ہیں زراعت میں دین زندہ ہو، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دینی مجالس میں بھی دین آ جائے۔ آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ اگر ممکن ہو سکے تو آگے تشریف لائیں۔ بسا اوقات بعض دوستوں کو مجبوری ہوتی ہے، وہ ٹیک لگا کے ضرور بیٹھیں اگر مجبوری ہے، اگر نہیں ہے تو وہ ضرور مجلس کے ساتھ مل جائیں۔
میں مسلسل عرصہ امتحان میں رہتا ہوں جب یہ مشق دہرائی جاتی ہے۔ ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا تو بچے آگے تھے، علماء پیچھے تھے، تو میں نے کہا مہربانی کریں بچوں کو ایک کونے پہ کر دیں۔ بچوں کے مزاج میں سمابیت، بے چینی، اضطرابیت، پارا مزاج، اٹھنا بیٹھنا، جھکنا، انگڑائی جمائی، یہ فعل بدی خطیب ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایک طرف کر دیں تاکہ شرارتیں نہ کریں۔ تو میزبان نے کہا ہمارے علاقے کے بچے شرارت نہیں کرتے۔ میں نے کہا کسی ڈاکٹر کو ضرور چیک کروا لینا۔ بچوں کی عمر کا تقاضا ہے شرارت سے، مزین وجود بچوں کے اچھے لگتے ہیں۔ بچے اگر شرارتیں نہ کریں تو چیک کرایا جائے، احتیاطاً بوڑھے کرنے لگ جائیں تو ان کو بھی چیک کرا لیا جائے۔ بوڑھوں کو سنجیدگی زیب دیتی ہے، بچوں کو شوخیاں زیب دیتی ہیں۔ بچے جب سنجیدگی میں آ جائیں، بوڑھے جب شوخیوں میں آ جائیں تو فطرت بے نقاب ہو جاتی ہے، آسمان رو پڑتا ہے۔ میری یہ مستقل گزارش ہے، چونکہ آپ اہل نظر لوگ ہیں، اہل دل لوگ ہیں، اہل خبر لوگ ہیں، آپ کے ذرے ذرے میں بے شمار آفتاب چھپے ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کبھی علماء کو پیٹھ نہ کروایا کریں اللہ کے واسطے۔ میں اس کو اپنے ذوق کے مطابق کبیرہ گناہوں میں سمجھتا ہوں۔ قرآن کو پیٹھ کروا دیں، اہل علم کو پیٹھ کروا دیں، اس سے بڑی اور کیا کہا جائے۔ تو جب یہ بے دینی کی رسم دینداروں کے سامنے ہو رہی ہو تو انہیں کیا حق ہے کہ وہ ایوان اقتدار میں دین کو زندہ کرنے کا بات کریں؟ کیوں جی کوشش کریں گے؟ موبائل فون جنہوں نے سائلنٹ پہ لگایا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں ماشاءاللہ یہ سائلنٹ پہ، حالانکہ میں نے کہا تھا سائلنٹ پہ نہ لگانا، وائبریشن پہ نہ لگانا، پاور آف کرنا۔ یستمعون القول، دین کی بات کو دھیان سے سنو۔ موبائل اگر سائلنٹ پہ ہوگا، وائبریشن پہ ہوگا تو دھیان کسی نہ کسی درجے میں زخمی ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح اقتدار والوں کا دین ہے، زراعت والوں کا دین ہے، تجارت والوں کا دین ہے، دینی مجالس والوں کا بھی دین ہے۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات میں لکھا ہے دینی مجالس میں تسبیح کرنا مکروہ ہے۔ تحمید، تسبیح، تکبیر، تحلیل، تمجید، یہ کتنا اعلیٰ کام ہے، ذکر کرنا۔ وہ کہتے ہیں دینی مجالس میں تسبیح بھی دھیان کے حسن کو خراب کر دیتی ہے۔ مثال پھر یوں بیان فرمائی کہ جس طرح ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور اس کے جی میں آئے کہ نماز کے ساتھ ایک اور نیکی جمع کر لوں، فارغ تو کھڑا ہوں، تو وہ کثرت نیکی کے ذوق میں نماز کے اندر خیرات شروع کر دیتا ہے، اس کو روپے، اس کو 10 روپے، تو یہ نماز کا حسن گہنا آ جائے گا، نماز کا دھیان ذبح ہو جائے گا۔ نماز کی عبادت یہ ہے کہ اس میں کامل دھیان ہو۔ اب اس عبادت کے اندر کسی اور عبادت کا اضافہ اور پیوند کاری ریشم میں ٹاٹ لگ جائے گا۔ اس طرح دینی مجالس میں ذکر کرنا، قاری طیب میں حوالہ دے رہا ہوں، میں ناقل ہوں تاکہ کل تنقید کا رخ کریں تو اول آخر درود شریف پڑھ کے قاری طیب کو تنقید کرنا۔ میں نے اس لیے حوالہ دے دیا کہ میں ناقل ہوں، آپ کا ذوق تنقید ہو تو حضرت کی قبر حاضر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دینی مجالس میں تسبیح کرنا مکروہ ہے، خطبات حکیم الاسلام میں لکھے۔ تو موبائل سننا، فرمائیے۔ مکہ مکرمہ میں باب فہد سے باہر نکلا تو ایک اہل نظر کا بیان تھا، میں ان کے ساتھ چل پڑا ایک ہوٹل میں۔ انہوں نے پہلا جملہ جو کہا، وہ جن کو انگریزی کا ذوق ہے وہ جان جائیں گے، انہوں نے کہا دینی مجالس میں آن سیل فون ہیل فون بن جاتا ہے۔ جو سمجھ گیا ان کو سمجھانا تھا، جو نہیں سمجھے ان کا پردہ اسی میں ہے کہ نہ سمجھے۔ دینی مجالس میں آن سیل فون ہیل فون بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں موبائل سائلنٹ پہ ہو، وائبریشن پہ، یہ دوزخی فون ہے۔ ہیل فون کہتے ہیں جو دوزخ سے رابطہ کروائے۔ اب علماء سے پوچھیے گا سماع اور استماع میں کیا فرق ہے؟ قرآن نے کہا یستمعون القول، اور اگر دین کی مجلس میں صفت استماع پیدا نہیں ہوئی تو دینی مجلس خیریں کہاں دیں گی؟ اور کائنات کی ہر خیر کا سرچشمہ دینی مجالس ہوتی ہے۔ تاجر کو آداب تجارت، حاکم کو احکام حکومت، زارع کو احکام زراعت،
بیوی کو احکام عفت، مرد کو احکام، یہ جتنے بھی احکام کی خیرات سوغات ملتی ہے اس کا مرکز، ماوا، منبع اور سرچشمہ تو دینی مجالس ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی نیکی کرنے والے سے پوچھیں اس نیکی کا ذوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوتا، وہ کہے گا فلاں دینی مجلس میں گیا تھا۔ اس لیے جس معاشرے میں دینی مجالس عام ہوں اس معاشرے میں خیریں عام ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے اسلام کو تشبیہ دیا ہے کشجرۃ طیبہ۔ اسلام سورج ہے کہ نہیں، چاند ہے کہ نہیں، ستارے ہیں کہ نہیں، دریا ہے کہ نہیں، زمین ہے کہ نہیں، قوس قزح ہے کہ نہیں، بہار ہے کہ نہیں، پنچھی ہے کہ نہیں، تتلی ہے کہ نہیں، جگنو ہے کہ نہیں، کیا ہے یہ اللہ اسلام؟ اسلام تو مانوی چیز ہے، حواس خمسہ میں نہیں آتا۔ کوئی آدمی کا اسلام کو چھو کے، چکھ کے، سونگ کے بیان کیا جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ نے مانوی چیز کو فہم کے قریب تر کرنے کے لیے مادی چیز سے تشبیہ دی، اور اسلام کو مادی چیز میں، کائنات میں مادی تشبیہات، تمثیلات کا ایک جہان لگا ہوا ہے۔ اسلام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اسلام ایک پودا ہے، کشجرۃ طیبہ۔ اسلام ایک پودا ہے، پودے کو سب کچھ دو، پانی نہ دو، پودے کی پانی کی کمی کائنات کی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ نہروں کے کنارے لگے ہوئے پودے مدہامتان، گہرے سبز رنگ، لش گرین، ہرے بھرے، شاداب رتوں کے امین ہوتے ہیں۔ خشک ٹیلوں کے بیچ میں لگے ہوئے پودوں پہ پتے نہیں ہوتے، پھول نہیں ہوتے، غنچے نہیں ہوتے، کانٹے ہوتے ہیں، خشک ٹانگ لکڑیاں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرق صرف پانی کی دستیابی اور عدم دستیابی کا ہے۔ پہلی صدی میں ہر مسلمان شجر سایہ دار تھا، بہار آشنا تھا، مسنون شاداب رتیں بھری ہوئی تھیں، اور اب ٹنڈ منڈ بے برگبار اجڑا ہوا ہے۔ اگر اس کی روٹ کاز اور علت تلاش کی جائے تو صرف سبب ایک ہے کہ اس دور کے مسلمان کے کلمہ طیبہ کے پودے کو دینی مجالس کا پانی نہیں ملتا۔ پودا گملے کا ہو یا پودا زمین کا ہو، پودا پھولدار ہو یا پودا پھلدار ہو، پودا کانٹوں والا ہو یا پودا شاخوں والا ہو، پودے کی ضرورت پانی ہے۔ آدمی گجر ہو، راجپوت ہو، رائی ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، شیخ الحدیث ہو، محدث ہو، رند ہو، پارسا ہو، خانہ بدوش ہو، اس کی دینی ضرورت ہے دینی مجالس۔ عین ممکن ہے کائنات ایسی انگڑائی لے کہ ہوا کے بغیر انسان زندہ رہ جا سکیں، اس بات کو تکلف کے ساتھ سوچا جا سکتا ہے۔ ابوالکلام کا ایک قول یاد آتا ہے، میری بات سمجھ آ رہی؟ نعت خانوں نے اور نقیب محفل کی برکت سے محفل مشرق چلی گئی، میں مغرب کا آدمی ہوں، اور انہوں نے کہا بلا تاخیر شروع کرتے ہیں، حالانکہ بلا تاخیر شروع ہو چکی تھی۔ جب میں نے 3 دفعہ اپنے موبائل کا الارم بدلا ان کے بلا تاخیر شروع ہونے سے پہلے، میں نے زندگی میں کبھی عشاء کے بعد بیان نہیں کیا۔ اس بدعت حسنہ کا باعث چیچا وطنی کے غیور عوام بنے ہیں۔ عشاء کے بعد میں بیان کا قائل نہیں ہوں، اپنے مزاجن بھی اور محدود مطالعے میں بھی۔ ہواؤں کو اللہ عام کرتا ہے، جو کہ ہوائیں ضروریات میں، فضولیات میں نہیں ہیں۔ ہوا لحاف میں ہے، پگڈنڈی میں ہے، چوک میں ہے، چوراہے میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، وادی میں ہے، صحرا میں ہے، گھر میں ہے، لحاف کے اندر۔ دینی مجالس کو ہواؤں کی طرح عام ہونا چاہیے، اور جب رات گئے دینی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے تو دینی مجالس کے تسلسل میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، میں اس لیے دہرا رہا ہوں ان کے نام تک کہ کیونکہ بعد میں تنقید کی زد پہ میں چڑھتا ہوں، میری سعادت بھی ہوتی ہے دینی مجالس میں، اور اہل علم کی مجالس میں میری شہادت بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں ان کا حوالہ دیتا ہوں۔ وہ کہتے جب ان کا بیان کروانے کے لیے آتے ان سے پوچھتے بیان کروانا ہے کہ کتنے علماء ہیں، کہ 4، کا میں نہیں آتا۔ وہ کہتے فلاں فلاں۔ فرمایا کرتے تھے علماء جب زیادہ ایک دینی نشست میں آتے ہیں تو عوام ہدایت کی بجائے تنقید کا ترازو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ فلاں عالم نہیں چلا، فلاں فٹ ہو گیا، فلاں بمب ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جو ہدایت کا کشکول لے کے آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تنقید کا ترازو دے دیتے ہو۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں 4 علماء کی بجائے 1 عالم بلاؤ، 2 مہینے بعد دوسرا بلاؤ، 4 مہینے بعد تیسرا عالم بلاؤ، پھر عوام ہدایت لے کے جائے گی۔ اور اگر 4-5 بلا لو گے تو عوام پھر تنقید کرے گی۔ تو ظلم ہے نااہل کا علماء کو اپنے ناقص میزان میں تولنے کی صحیح مضموم کرنا، غلط کام ہے۔
پھر فرماتے تھے بیان کب ہوگا کہ عشاء کے بعد کرنا. اللہ کے نبی نے زندگی بھر کبھی عشاء کے بعد بیان نہیں فرمایا. کائنات میں دین کے پھیلانے کے درد کے سارے چشمے آمنہ کے لال کے قدموں سے نکلتے. انگ انگ قرآن مجید میں آتا ہے لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. یہ اندر کا ایکس رے ہے. میرے محبوب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو مجھے تو یوں لگتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ان کے ایمان نہ لانے کی کڑن میں آپ جان دے دیں گے. یہ باطنی کیفیت ہے. فرمایا کرتے تھے اس ذات نے کبھی عشاء کے بعد بیان نہیں فرمایا. یہاں رات کو 12 بجے بلا تاخیر شروع ہوتا ہے. حالانکہ بلا اور بلا میں کتنا فرق ہے جانتے ہیں جی؟ بلا اور بلا. اس لیے کوشش کی جائے کہ دین کی مجالس میں آنے والی ان چیزوں کو روکا جائے جس سے دین کی ہدایت پذیری کی فضا میں کمی آ جاتی ہے. دین کو سادہ کیا جائے. آپ کے میاں چیچا وطنی میں ایک مسجد ہے جس میں سال میں 200 بیانات ہوتے ہیں. سال میں ایک مسجد ہے جس میں 200 بیانات ہوتے ہیں. یہ صدیق اکبر مرکز جو ہے، ہر جمعرات کو عصر سے مغرب ایک بیان. کیوں جی؟ تبلیغی جنات بیٹھے ہیں. مغرب سے عشاء دوسرا بیان، عشاء کے بعد اصل بات کے نام پہ تیسرا بیان، اور فجر کے بعد چوتھا بیان. ہر مہینے کی 4 شب جمعہ ہوتی ہیں. ہر شب جمعہ پہ 4 بیان ہوتے ہیں. اور اگر سال کے 48 ہوں تو کچھ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، کتنے ہو جائیں گے؟ کہاں جی؟ کچھ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس کی کیلکولیشن کر دیں. 50 شب جمعہ ہو جاتی ہیں سال میں. 200 بیان سالوں سے ہو رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ دین کو آسان کیا ہے. اپنا کھانا جب دین کو تکلفات میں مشکلوں میں ڈال دو گے تو سالانہ 25ویں کانفرنس کے نعرے لگیں گے. حالانکہ یہ بات تفاخر کی نہیں ہے، ندامت کی ہے کہ سال کے بعد ایک دفعہ اسلام کے پودے کو پانی دے رہے ہو. کون سی فصل ہے زمین کے اوپر؟ پودوں کا مزاج جاننے والے جانتے ہیں کون سا پودا جس کو سال میں ایک دفعہ پانی دیا جائے. کیوں جی؟ کوئی پودا ہے پت جھڑ، خشک، بے برگ و بار، بے رونق، بے نور، کانٹے، الو بھی ان پودوں پہ گھونسلہ نہیں بناتا. اور ہرے بھرے پودے، شاداب پودے، بہار آشنا پودے، اس پہ تتلیاں بھی آتی ہیں، جگنو بھی آتے ہیں، خوشبو بھی آتی ہے، پھول بھی آتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، رنگ بھی آتے ہیں، ذائقے بھی آتے ہیں، اور باد نسیم کی ہوائیں بھی چلتی ہیں. اندر ایمان کا پودا اگر ہرا بھرا ہو، کعبہ کے رب کی قسم آدمی چٹنی سے کھانا کھائے تو اس کو مرغ مسلم کا ذائقہ آتا ہے. اور ایمان کے پودے پہ خزاں ہو تو آدمی ساتھ ساتھ کھانے کھائے تو ڈکار، پریشانیاں، بے چینیاں ہوتی ہیں. الا بذکر اللہ، اللہ کا ذکر ایمان کے پودے کو ہریالی دیتا ہے. اور اندر کی ہریالی الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. غیر نے اپنی مصنوعات کو بیچنے کے لیے ہمارا فکری رخ بدل دیا. تمہارے پاس کار ہوگی، گاڑی ہوگی، مکان ہوگا، پیسہ ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، ڈالر ہوگا، یورو ہوگا، گریڈ ہوگا، عہدہ ہوگا، ایسی ہوگا. یہ ساری وہ ہم رنگ زمین جال ہیں جو غیر نے اپنی مصنوعات کو بیچنے کے لیے ہمارے جیب سے پیسے نکالے. حالانکہ قرآن نے ببانگ دہل کا الا کے ساتھ جو بات ہوتی ہے، علماء سے پوچھیے گا اس بات میں وزن کتنا ہوتا ہے. الا بذکر اللہ. اور ذکر کی اعلیٰ صورت کیا ہے؟ نحن نزلنا الذکر. ذکر کی اعلیٰ ترین صورت قرآن ہے. علامہ سیوطی نے الاتقان میں قرآن مجید کے 55 صفاتی نام، ان میں ایک صفاتی نام الذکر. پہلی صدی میں خودکشی نہیں، ٹینشن نہیں، دباؤ نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، بے کلی نہیں، اسپتال نہیں، کچھ بھی نہیں. سبب یہ تھا کہ باہر کی چیزیں کچھ نہیں تھی، ایمان کے پودا باہر آشنا تھا. اور اب ہر سینہ تندور، ہر دماغ پریشر کوکر، ہر دل روحی کا ڈیزرٹ بن چکا ہے، ایمیزون کا جنگل بن چکا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایمان کا پودا بری طرح خزاں کی زد میں ہے. اور اس خزاں زدگی کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ دین کی مجالس کا غلط وقت کا انتخاب. مولانا تھانوی کی تنقید کے قابل مولانا تھانوی ہیں. دین کی مجالس میں علماء کی بھرمار، دین کی مجالس میں مساجد کے باہر مقامات کا انتخاب، اور دین کی مجالس کو تکلفات سے لبریز کر دینا. تکلف تسلسل کی موت ہے. مساجد کے باہر لینڈ سکیپنگ ہوتی نہیں، زمین پدرے نہیں ہوتا. آپ مسجد کے باہر بیان کروائیں، جوتا پہن کر، سکرٹ پہن کر، پاک ناپاک جرابیں پہن کر آدمی بات سن رہا ہے تو خیرات تو فقیروں کو ملتی ہے، نوابوں کو تو نہیں ملتی. کیوں جی؟ اللہ داتا ہے، ہم فقیر ہیں.
تو خیرات کس کو دیتے ہیں؟ جس کے کپڑے، جوتے، لباس، بال، آنکھیں سارا فقر میں ڈوبی ہوں، تو جس آدمی کا پورا وجود فقیر ہو اس کو دیتے ہیں پیسے، اور جس کے کپڑے اچھے، جوتے اچھے، لباس اچھا، پف اچھے، بال اچھے، کنگھی اچھے، اس کو کون دیتا ہے؟ تو نواب بن کے بیٹھنے والوں کو تو اللہ خیرات کی چھینٹ نہیں دیتا۔ مساجد کے اندر جب آدمی جوتا اتارتا ہے، حیثیتوں کے بت بھی اتر جاتے ہیں، بتوں کو توڑ تصور کے ہوں کہ پتھر کے۔ یہ تلخ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں بھولے چکے نہیں کر رہا، جان بوجھ کے کر رہا ہوں کہ دینی مجالس میں دین کو زندہ کرنے کی محنت کرو، یہ بھی جہاد ہے۔ کن وجوہات کی بنا پہ یہ باتیں آ گئی میں ان پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن آ گئیں، اور اسٹیج سیکرٹری کو کہنا پڑا 10 بجے بلا تاخیر مہمان تشریف لاتے ہیں، حالانکہ مہمان تو گھنٹے سے پہلے تشریف لا چکا ہے، اور کہاں سے آنا؟ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، میں تو بیٹھا ہوں، میں نے کہاں سے تشریف لانا ہے، میں تو سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ تکلفات عجمی مزاج ہے، اور عجمی مزاج اسلامی روح کے خلاف ہے۔ کوشش کی جائے دین کی بات کو سادہ رکھا جائے، دین کی بات، دین ہوا کی طرح ہے، اور قدرت ہوا کو کتنا عام کر دیتی ہے، کیوں جی؟ اور اگر ہوا میں تکلف ہو جائے، مصنوعی رکاوٹیں ہو جائیں، آدھے منٹ کے بعد 8 ارب انسان نیم ذبح شدہ مرغے کی طرح تڑپنے لگ جائیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ممکن ہے تکلف کے ساتھ، تصنع کے ساتھ، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایسا زمانہ پلٹے کہ ہوا کے بغیر انسان زندہ رہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ایسا زمانہ آ ہی نہیں سکتا کہ دینی مجالس نہ اور لوگ سکون لے لیں۔ میرے سر پہ قرآن رکھ کے اللہ کے ذاتی نام کی 50 کروڑ قسمیں اٹھوا لو، اور یہ کہو فلاں آدمی دینی مجالس میں نہیں آتا اور بڑا پرسکون ہے، میں کہوں گا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ گملے کے پودوں کو پانی نہ دو، سب کچھ دو، مالی آ کے نظر ڈالتا ہے، اوہو اس کو پانی کی کمی کھا گئی، گوڑی دوں کہ پانی کی کمی کھا گئی، سپرے کروں کہ پانی کی کمی کھا گئی، چھاؤں پہ رکھوں، مالی کہے گا اس کا ایک ہی حل ہے، پانی دو۔ اس امت کی بے سکونی کا ایک ہی حل ہے، پیسے نہیں، گریڈ نہیں، عہدے نہیں، ڈگری نہیں، یہ دیوانوں کی ناکام تشخیص ہے، ایک ہی ہے کہ دینی مجالس کا پانی دو، بس پھر دیکھنا ہریالی۔ کتنی خوبصورت جاندار قابل عمل، خوبصورت قابل فہم تشبیہ ہے سورہ ابراہیم میں، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اور دنیا کا کوئی شجر دکھاؤ جو پانی کے بغیر ہریالی لا سکے۔ دنیا، ابوالکلام آزاد کا قول ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ آسمان نہیں ہے تو کہے گا نہیں ہوگا۔ اگر دوپہر کے سورج کا نہیں ہے تو میں سورج کی آنکھوں میں ڈال کے کہوں گا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی زمین ہے تو میں ضرب مار کے کہوں گا نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی کہے ابوالکلام تو نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو مس کر کے کہوں گا ہیولا ہوگا، داستان ہوگی، خواب ہوگا۔ یہ ساری حقیقتیں کسی کے کہنے پہ لمحہ بھر کے لیے میں جھٹلا سکتا ہوں، حالانکہ یونیورسل ٹروتھ ہیں، آفاقی صداقتیں ہیں، کائنات کی تلخ حقیقتیں ہیں، لیکن کسی کے سچ پر اعتبار کرتے ہوئے میں اپنے ہوا سے خمسہ کو انکار کر کے آسمان سورج کا، لیکن اگر کوئی کہے کہ فلاں آدمی دینی مجلس میں نہیں جاتا اور ہے بڑا پرسکون، اس بات کو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں مان سکتا۔ کپڑا، جوتا، مکان، ان چیزوں سے دھوکہ نہ دیں۔ ایک آدمی کا گردہ خراب ہے، جگر خراب ہے، پھیپھڑے خراب ہے، اور بیٹھا ہے پراڈو کار کے اندر، تو اس کو کہو بڑے پرسکون ہو کہ اندر کے جو بیماری جسم کے اعضاء کی بربادی ہے وہ باہر کی لگژری چیزیں اس کو پر نہیں کر سکتی۔ اللہ کے واسطے اس تلخ حقیقت کو، کڑوی حقیقت کو سمجھیں، پھر کمپٹیشن سے، ریس سے، نجائز چیزوں سے، فیشن سے، ڈیزائن سے، میچنگ سے، تصرف سے اور رزق کے حرام کے چکر سے نکل جائیں گے۔ جس نے یہ فکری حقیقت تسلیم کر لی کہ دل کے پودے کی ہریالی اندر کے بہاروں کا سامان ہے، باہر کی چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ کائنات میں سب سے مادی کم چیزوں کا استعمال آمنہ کے لال نے کیا ہے۔ 63 برس کی زندگی گزارنے والے میں سب سے کم جس نے کھایا ہو، کم جس نے پہنا ہو، کم ترین جگہ پہ جو رہا ہو، بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیامت تک سکون کے سارے چشمے اسی ذات اقدس کے پاؤں سے پھوٹتے ہیں۔ سبب کیا تھا؟ اندر اسلام کا پودا مکمل بہار آشنا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں 2-4 مہینے پہلے خزاں تھی تو کیا موسم تھا؟ پنچھی اداس تھے، طبیعتیں مغموم تھی، لہجہ افسردہ تھا، ہوائیں بیکار ہو چکی تھیں، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے جب باہر کی نباتات پہ خزاں آ جاتی ہے، اور جب اندر خزاں آ جائے تو
پھر طلاقیں، خلا، جھگڑے، تناؤ، چیک ڈس آن، مال ضبط ہو جاتا. یہ سارے باتیں کب ہوتی ہیں؟ اس لیے اس حقیقت سے نکلو. کسی اور کو دھوکہ آدمی دے دے پیسے سے، گاڑی سے، مکان سے، تو ممکن ہے دھوکہ دے دے. واقفان حال اور قرآن کے سمندر سے اپنے لب پیاس تر کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے. کبھی بھی دینی مجالس سے محروم شخص کو سچا سکون کی چھینٹ نہیں نصیب ہو سکتی. عین ممکن ہے تم میں سے تربوز کا ذائقہ آ جائے، عین ممکن ہے تمباکو سے عطر گلاب نچڑ جائے، عین ممکن ہے بھیڑ کے چھتے سے بیری کا شہد نکل ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم جس آدمی کے ایمان کے پودے پہ خزاں ہیں اس کو چھینٹ بھی ذرا نصیب نہیں سکتی سکون کی، نہیں ہو سکتی. اسباب راحت اور ہیں، راحت اور ہے. اس دور کی فکری گمراہی ہے، اسباب راحت اور راحت کو لازم ملزوم سمجھ لے گیا ہے. حالانکہ اسباب راحت اور ہیں، راحت اور ہے. راحت کا تعلق دل کے شجر اسلام پہ آتا ہے. جب اسلام کے پودے پہ بہار آتی ہے تو راحتیں وہاں سے امڑ امڑ کے آتے ہیں. مت پوچھو کیوں جی، کوشش کریں گے انشاءاللہ. کہنے میں تو قوم مہر ہے، جو کام نہ کرنا اس کو انشاءاللہ کہتے ہیں. دکان پہ جائیں گے، جانا جو ہے دین پہ چلیں گے انشاءاللہ. اس دور کا مومن جس کام کو نہ کرنا چاہے بڑے خشوع خضوع سے قرات میں 5 حرف بلکہ مد مرضی ڈال کے کہتا ہے انشاءاللہ. کوئی نہیں کرنا. صحابہ جس کام کو کرنا چاہتے تھے انشاءاللہ کہتے ہیں. خزاں رت میں جس کو نہ کرنا چاہے انشاءاللہ کہتے ہیں. عمر گزر گئی ہے انشاءاللہ سنتے ہوئے. جب بات آگے ختم کرو یہ ایک سائن ہوتا ہے انشاءاللہ کا. میں تو آپ سے سبحان اللہ بھی نہیں کہلوا رہا، نعرے بھی نہیں لگوا رہا، پھر بھی اپنا راز بیٹھے. حالانکہ میں نے کب کہا تھا سبحان اللہ کی چھل ہے، مل ہے، خل ہے، بل ہے؟ میں نے کب کہا تھا؟ دینی مجالس بات کو نگلنے کی ہوتی ہیں، اگلنے کی نہیں ہوتی. تکلف کے ساتھ اگلوانے کی کوشش کرنا لوگوں کو غیر فطری مطالبات کی زد میں اڈیلنے کے برابر ہے. دینی مجالس میں نگلیں، بازار میں جا کے اگلیں، بازار کے ماحول کو نگلیں اور یہاں باتوں کو اگلیں. وہی ہے کہ بچوں کو آگے بیٹھیں، علماء کو آپ کہیں کہ پروفیسر صاحب یقیناً آج بیوی سے لڑ کے آئے ہوں گے. میں تو کل سے جدا ہوں، اللہ کا شکر، ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ یہ اہل نظر کی بستی ہے، اہل خبر کی بستی ہے، اہل دل کی بستی ہے، پاکیزہ لوگوں کی بستی ہے، امین لوگوں کی بستی ہے، ذہین لوگوں کی بستی ہے، دیندار لوگوں کی بستی ہے. میں درد دل اس لیے کھول رہا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، دینی مجالس کو دینی شاعر سے آباد کرنے کا عزم کریں. کچھ نہ کر سکیں، میں جب بھی جاتا ہوں بچے آگے، علماء پیچھے. آپ سوچیں کسی یہ غیر جانبدار آدمی کو بٹھائیں کہ سامعین پیچھے، خطیب آگیا، وہ کیا کہے گا؟ یا یہ ہیلے ہوا یا وہ ہیلے ہوئے. کسی غیر جانبدار آدمی کو کہہ کے دکھ لیں جس میں عقل و فکر کا ہلکا سا شعور ہو کہ خطیب آگے، علماء پیچھے. آدمی کے ہاتھ بولتے ہیں، آنکھیں بولتے ہیں، چہرے بولتے ہیں، لب بولتے ہیں، اتار چڑھ. آنکھ ہی ان کو وضاحت سے ادا کرتی ہے ایسے الفاظ جو مفہوم میں کم آتے ہیں. ایک لفظ کو واضح کرنے کے لیے انگ انگ متحرک ہوتا ہے، رگ رگ رقص کرتی ہے، تب جا کے لفظ مجسم روپ میں ڈھلتے ہیں. اور اگر پیچھے بیٹھ کے سننا ہے تو پھر ٹیپ ریکارڈر سن لو. 10% لفظ ہوتے ہیں، 90% اشارے، عادات، اطوار، حرکات، سکنات، جذبات، کیفیات ہوتے ہیں. دنیا کے کسی انسان کو یہ کہیں کہ خطیب آگے سامنے پیچھے، کیا تبصرہ ہوگا؟ آج گھر جا کے قد آدم آئینے کے سامنے بے ریا ایسے مقدس لمحات میں سوچنا یہ سین کیسے لگتا ہے، خطیب آگے اور سامنے پیچھے. کیوں جی، کیوں حضرت؟ اور یہ میرے دیس میں ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اب مجھے ان حضرات کی آنکھوں سے مضامین چننے جن کی پوری آنکھیں قرآن کے سمندر میں وہ تزن ہو کر موتی نکالتے ہیں گزر گئے. ان کانوں میں ان کی آنکھوں میں بصیرت ہے، بصارت ہے، حکمت ہے، نور ہے. اور یہی پس منظر میں چلے گئے، پیش منظر میں کون آ گئے؟ اللہ کا ہم سے. چلو میری باتیں تو کچھ تلخ تھی، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ کا ہم سے ایک مطالبہ ہے. میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا. قرآن مجید میں جو چیلنجز ہیں نا، قرآن مجید میں جو چیلنجز ہیں اللہ نے دیے انسانوں کو، ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ. تم میری نعمتوں کو شکر نہ کرو، شمار ہی کرو، کاؤنٹ ہی کرو، شکر نہ کرو. اب تو کمپیوٹر ہے، کیلکولیٹر ہے، ایک انگلی دباؤ اربوں خربوں کی گنتی ہو جاتی ہے.
قیامت تک گنتی کے جتنے پرکھنے کے تیز رفتار آلات آتے چلے جائیں گے، اس آیت کا چیلنج پھر بھی دوپہر کے سورج کی طرح چمکتا رہے گا، تم اس کے باوجود میری نعمتوں کو شمار کر کے دکھا۔ پھر آگے مہمیز لگائی، لا تو سوہا، میں پیشگی کہہ رہا ہوں، تم عالم و زاہد و وائز و سائنسدان و میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اچھا اللہ ان نعمتوں کا گننے کا وجہ کیا ہے؟ آپ کے دیکھیں علاقے کے ایم پی ایم این اے اپنے الیکشن کے آخر پہ اپنے احسانات جتاتے ہیں، سڑکیں بنائیں، اسکول بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹی بنائے، ڈسپنسری بنائے، روڈ، یہ احسانات گنوا کر ہم سے ووٹ مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری نفسیات کو جانتا ہے، نفسیات کا خالق ہے، وہ احسانات جتا کر اطاعت کا ووٹ مانگتا ہے۔ تمہاری آنکھوں کا علاج نہیں کروایا مفت، تو جس نے مفت آنکھیں دی ہیں وہ تمہیں مصنوعی دانت لگا کے نہیں دیے، تو جس نے 50 سال دانت اصل دیے وہ تمہارا گردہ ٹرانسپلانٹ نہیں کرایا، تو جس نے اصل گردہ دیا وہ۔ اس کے پس منظر میں جذبہ یہ کار فرمایا ہے کہ اگر معمولی احسانات والوں کے سامنے جھک جاتے ہو تو بے پناہ احسانات دینے والے کے سامنے بھی جھکنا عقل کا، شرن کا، لاجک کا، فطرت کا، دانائی کا اور خاندانی ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچوں کے ماموں آتے ہیں تو بچوں کو پیار زیادہ ہوتا ہے، چاچو آتے ہیں پیار کم ہوتا ہے، ماں کہتی ہے چندہ ماموں، حالانکہ چندہ چاچو کے صوتی آہنگ زیادہ ہے۔ چندہ چاچو، اس میں ایک جملہ ملتا ہے، چندہ ماموں، اس میں چے اور میم کا فرق ہے، لیکن ماں نے چندہ ماموں کہا ہے، چندہ چاچو نہیں کہا۔ ماموں آئے گا تو بھانجے اور نچھاور ہوں گے، چاچو آئے گا تو پانی اٹھ کے پی رہا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ماموں نے سوٹ بھیج جاتا ہے، ماموں نے گڑے، احسانات کا آدمی اسیر ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں جو اللہ کے قرآن مجید کے 5 مضامین بیان کیے، قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں 6600 سے اوپر، وہ ساری 5 مضامین کے گرد طواف کرتی ہیں۔ شاہ صاحب کے بقول علوم خمسہ جس کو کہتے ہیں، علوم پنجگانہ جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک ہے اللہ کہتا ہے، اللہ اپنے قرآن مجید میں جن مضامین کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے ان میں اللہ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 دفعہ۔ کیا اس آیت کا متبادل نہیں تھا؟ نئے لفظ نہیں تھے، نئے جملے نہیں، اللہ تھا۔ اس ایک مفہوم کو بیان کرنے کے لیے کتنے انداز تھے، لیکن لفظ بھی نہیں بدلے، زیر زبر شد مد نہیں بدلی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ 31 دفعہ ایک آیت۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اللہ انسانوں کی اخلاق کی گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کا سبق دہراتا ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اب بھی نہیں مانو گے، اب بھی نہیں مانو گے۔ تو اللہ نے ہم سے کھربوں نعمتیں دے کر ایک مطالبہ کیا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا نبی ہے، مہمان کا دل رکھنے کے لیے کہنا چاہیے، آ رہی ہے، میں جو لمبا پینڈا طے کر کے ہوں اتنا تو میرا اخلاق کی حق ہے نا، کیوں یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہی ہے جو میں نے دل رکھنے کے لیے کہا ہے، مجھے پتہ ہے۔ جب زور سے سر ہلیں تو اس کا معنی ہوتا ہے مضمون ختم کرو، ہم جانتے ہیں عرصہ گزر گیا، لیکن میں بھی ایک لمبا پینڈا طے کر کے ہوں، میں نے بھی تو پونا گھنٹہ یہاں بیٹھ کے سنا ہے نا، پونا گھنٹے کے بعد تشریف لاتے، میں تو یہیں تشریف رکھ رہا تھا پونا گھنٹے، میں نے کہاں سے تشریف لانی تھی، میں سوچا کہ کوئی ہور مر راس پہ گیا ہے، جب انہوں نے کہا تشریف لاتے ہیں، میں کہ کوئی ہور مڑ مولوی پہ گیا، انہیں نہ لیا تو میں سجے کے بمن دیکھا میں تو پونے گھنٹے دے تھائیں بیٹھے ہیں، یہ ہوڑ کے ان سدو ہیں، کیوں حضرت؟ تو اللہ ان نعمتوں کو دے کے ہم سے ایک مطالبہ کرتا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بھائی ایک مطالبہ ہے، مرنا تو ہے، پکی بات ہے، اس میں تو دوسرا شک کوئی نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تو آئے گی، اللہ کہتا ہے مرنا تو لازم ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں، مرتے مرتے بچا تو کہ بچتے بچتے مر جاؤ گے، مرنا تو ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک بات پہ مرو، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کے مر جانا، بس ایک مطالبہ ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو مولانا تھانوی کہتے ہیں جس میں 5 باتیں ہوں، بس میں وہ آخری باتیں ریاضیاتی اسلوب پہ دوہرا دیتا ہوں۔ بھائی ایک مطالبہ ہے کھربوں 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 نعمتوں کا کہ مسلمان بن کے مرنا، یہ مطالبہ عالم سے ہے، وائز سے ہے، زید سے ہے، کھرب پتی سے ہے، فقیر سے ہے، بوڑھے سے ہے، جوان سے ہے، نہ جینڈر کا فرق ہے، نہ خطے کا فرق ہے، نہ زمانے کا فرق ہے، نہ اسٹیٹس کا فرق ہے، نہ قبیلے کا فرق ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کے مرنا۔
مسلمان کہتے ہیں مولانا تھانوی جس میں 5 باتیں ہوں. نمبر 1، یہ میں صرف شیشہ دکھا رہا ہوں، مرنا تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مرنا ہے. قرطبی نے لکھا ہے ایک بنی اسرائیل کے نبی کے پاس ملک الموت ہے کہ روح ہمارے حوالے کرو. جب موت دستک دیتی ہے تو زندگی کو دروازہ کھولنا ہی پڑتا ہے. موت کی دستک اتنی زوردار ہوتی ہے کہ عزیز کا در جب موت کھٹکھٹاتی ہے تو دروازہ کھولنا ہی پڑتا ہے. تو ملک الموت کے پاس آئے بنی اسرائیل کے نبی کے پاس کہ تیاری کرو. انہوں نے کہا بتا تو دیا کرو آنے سے پہلے آدمی غسل ہی کر لے، تیاری کر لے، سامان ہی باندھ لے. کہ یہ میں بتاتا تو ہوں لوگ غور ہی نہیں کرتے. کہ کیسے بتاتے ہو؟ کہ میں 4 قاصد بھیجتا ہوں. کہ کون سے قاصد آپ کے آتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے آدمی کے جسم کے اعضاء پہ جزوی موت ڈالتا ہوں. ایک آدمی کا دانت گر گیا تو دانت نامی چیز مر گئی نا. ایک آدمی کے ماتھے پہ جھریاں آ گئی تو سپاٹ چہرہ مر گیا نا. ایک آدمی لاٹھی پکڑ کے چل رہا ہے تو جوانی کا شباب مر گیا نا. ایک آدمی کے بال سفید ہو گئے تو سیاہ نامی بال مر گئے نا. تو میں جسم کے اعضاء پہ موت ڈالتا ہوں. جب جسم کے اعضاء مرنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ دستک دینی شروع کر دی اسرائیل نے. علاج بھی کرواؤ لیکن ساتھ دستک دینے کے مفہوم پہ بھی غور کرو. کہنے کہ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے حلقہ احباب میں یک لخت یک مشت پورا مار دیتا ہوں. آدمی بھی تو جزوی موت آتی ہے نا، دانت، ناک، کان، آنکھ، پھیپھڑے، گردے، شوگر، یہ جزوی موت ہے، پارشلی موت ہے نا. پھر میں کلی موت کا منظر قائم کرتا ہوں. اس کا دکاندار، اس کا دوست، اس کا رشتہ، وہ مار دیتا ہوں. اس کے جنازے پہ جاتا ہے، تجہیز تکفین پہ جاتا ہے، لیکن اس کی اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ شکاری شکار کے قریب تر ہو رہا ہے. تیسرا پھر میں اس کے رشتہ دار مار دیتا ہوں، خالہ، پھپھو، چچا، ماموں، ساس، سسر، بھانجی، بھتیجی، یہ اور قریب تر شکاری ہو گیا. کب چوتھا پھر میں گھر کے اندر کے افراد کو مار دیتا ہوں. باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، بیوی مر گئی، یہ اس کا کمرہ، یہ اس کا لباس، یہ اس کا جوتا، یہ اس کی ٹوپی، یہ اس کی پگڑی، یہ وال ٹو وال اس کی الماری، یہ اس کی مہر، یہ اس کی اینک. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل. وہ یادوں کا ایک سنگم ہوتا ہے، البم ہوتا ہے جو دائیں بائیں ان کے روپ میں پڑا ہوتا ہے. اس کو مارتا ہوں. جب اس کے باوجود نہیں جاگتا تو پھر میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ پھر میں اس کی اشارت پہ آ کے اپنا ہونٹ رکھ کے اس کی زندگی کا خون چوس لیتا ہوں. آپ میں سے کتنے ہیں ایمانداری سے فرمائیے گا جن پہ 4 علامتیں پوری ہو چکی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. 4 علامتیں پوری. جسم پہ بیماریاں آ چکی، رشتہ دوست مر چکے، رشتہ دار مر چکے، گھر کے افراد مر چکے. ہم میں سے کتنے جاگے؟ 4 علامات کی دستخط ہو چکی نا. آپ مسجد میں فرما رہے ہیں میرے سمیت کہ 4 علامات پوری ہو چکی. تو دیدہ عبرت کتنی کھلی؟ کوئی نا. علاج، معالجہ، افسوس، تعصب، پشتے، یہ سارے. تو اسرائیل کہتا ہے میرا تو ہدف کچھ اور تھا، تم نے دوا کے چکر میں پڑھ کے میرے ہدف پہ غور کرنا چھوڑ دیا. تو ملک الموت کہنے لگا اس سے زیادہ کوئی دستک ہے جو رگے جاں کے قریب ہو تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں. نبی سے کہنے لگا اگر یہ 4 دستکیں کسی کی غفلت کی پلکیں نہیں اٹھا سکتی، اس سے زیادہ ان بچوں کو بٹھا دو. یہ دیکھا نا، یہ ہے وہ قبیلہ جس کو فعل بدی خطیب کہتے ہیں. یہ آ رہے ہوتے ہیں یار اب میری بات میں نہ مکے، نہ زور، نہ چاقو، نہ دوڑے، نہ مائیے. ان بیچاروں کو کیا مزہ ہے؟ وہ کہیں گے یار یہ تو ایسے پھنس ہی گئے آگے بیٹھ کر. آپ پھنسے بیٹھے مجھے پتہ ہے، لیکن کیا کریں، میں نے بھی تو اپنا جتنا وقت میں نے سنا ہے اتنا تو میں نے سنانا ہے. کرہن توون جو بھی کرو. ملک الموت کہنے لگے جی پھر فرمائیں کہ ملک الموت کے اس سے زیادہ کوئی دیواریں جہاں پہ دستک ہے جو میں دوں اور یہ آنکھیں کھول دیں؟ تو نبی کہنے لگے کوئی نہیں. پھر ملک الموت کہنے لگا، قرطبی کی روایت، ملک الموت کہنے لگا یہ بتائیں تو صحیح کہ اتنی زوردار دستک پہ یہ آنکھیں کھولتے کیوں نہیں آنکھیں؟ تو نبی کہنے لگے نشے میں ہوتے ہیں. نشئی کو بیوی اور ماں کا نہیں پتہ چلتا، باپ اور نوکر کا پتہ نہیں چلتا، اپنے اور غیر کا پتہ. نشے میں جب ٹون پیک ہوتا ہے تو نشے کی وجہ سے وہ تیری باتوں پہ کان ہی نہیں کھولتے. تو ملک الموت کہنے لگا کون سا نشہ ہوتا ہے؟ کہنے کہ زندگی کا نشہ، دولت کا نشہ، جوانی کا نشہ، PR کا نشہ، قبیلے کا نشہ، تعلقات کا نشہ،
حلقہ احباب کا نشہ، اپروچ کا نشہ، یہ نشے ہیں نا۔ ہیروئن، شراب، چرس، یہ تو ایک سوئی چبھو تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یہ نشے میں نے نام لیے، یہ جو یہ عرف عام میں نشے ہیں، پانی کا چھینٹا مار دو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جن نشیوں کی میں نے کیٹیگری تقسیم کی، ان میں کوئی جاگتا ہے؟ تو نبی کہنے لگے نشے میں ہوتے ہیں، نشے میں دستک ان کے کان تک جاتی نہیں۔ تو ملک الموت کہنے لگا نشے کے عالم میں مرنے والوں پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ نشے سے نکل جائیں؟ جو میں نے کہا نا، ہم چاروں علامات والے پر بیٹھے ہیں۔ برادر کی برکت سے جوان بھی اللہ کو شکر ہے جوانی میں اپنے جسم کے اعضاء پہ موت نافذ کر چکے ہیں۔ وہ زمانہ اور تھا جب جوانی میں اعضاء نہیں جھڑتے تھے، اب فاسٹ فوڈ، بریلر، کولڈ ڈرنک، الا بلا، اور رات گئے تک ہاتھوں میں دنیا بھر کی غلاظتوں کا اینڈرائڈ سیٹ، وہ جوانوں کو جوانی میں ایسا ہے جیسے شہتیر کو دیمک لگے۔ چاروں علامات کے باوجود قدم سوئے عقبہ، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو؟ ملک الموت کہنے لگا کوئی نشے سے نکلنے کا طریقہ ہے؟ تو نبی کہنے لگے دو طریقے ہیں۔ کیا کیا ایک تیرے پاس ہے، ایک میرے پاس ہے۔ کہ میرے پاس کون سا ہے؟ کہ شہرک پہ انگوٹھا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی، ذرا پھر سے کہنا۔ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم۔ یہ جو آوازیں آتی ہیں قرآن میں، یہ نشیوں کی آوازیں اس وقت ہوتی ہیں جب انگوٹھا رکھ دیتا ہے ملک الموت۔ فرجنا نعمل صالح آلان وقد عصیت، وہ جو فرعون کو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب ملک الموت انگوٹھا رکھتا ہے تو پھر حاضر غیب، غیب حاضر۔ آدمی بیمار لاغر چوزے کی طرح تھر تھر کانپنے لگتا ہے، خزاں کے پیلے پتے کی طرح برائے نام اس کا رشتہ ہواؤں سے ہو جاتا ہے، اور پیلے پتے کو ہلکا سا جھونکا بھی ایسے کیسے زلزلے بپا کر دیتا ہے۔ ملک الموت کا جب ہاتھ رکھتا ہے تو پھر آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ملک الموت کہنے لگا پھر اس کے بعد تو فائدہ کوئی نہیں۔ ابصرنا و سمعنا، وہ توبہ کیوں کرتا ہے؟ میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا۔ تو ایمان آنکھوں کے دیکھنے کی تبدیلی کا نام تو نہیں ہے، زبان رسالت پہ اعتماد کرنے کا نام ہے نا۔ نظر کے عالم میں، موت کے پائپ لائن میں دفن کیے ہوئے آدمی کا ایمان قبول کیوں نہیں کہ وہ حواس خمسہ پہ ایمان لاتا ہے، نبی رحمت کی باتوں پہ ایمان نہیں لاتا۔ تو ایمان مشاہدات کی تصدیق کا نام نہیں ہے، مغیبات کی تصدیق کا نام ہے۔ اللہ رسول نے جو کہا اپنے حواس خمسہ کی تردید کر کے ان پر اعتماد کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس نے کہا اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہوا، تو نبی کہنے لگے دوسرا طریقہ میرے پاس ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہ دینی باتیں وہ نشے سے نکالتی ہیں۔ کہنے لگے میری باتیں سنتا کوئی نہیں، تیری بات پہ کان دھرتے ہیں، اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوتا، میری باتیں سنتا نہیں، کریں تو کیا کریں؟ نبی کی بات سنتا کوئی نہیں، اب ہم کب سنتے ہیں؟ اچھا میرا الارم ہو گیا، جو میں نے بلا تاخیر کا الارم لگایا تھا وہ الارم ہو گیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی دوبارہ آپ سے رابطہ ہوگا، اور عشاء سے پہلے ہوگا، اور مغرب سے عشاء ہوگا، اور علماء کرام سامنے ہوں گے، اور وہ قبیلہ پیچھے ہوگا جس کے نام سے مجھے ڈر آتا ہے، جس کو آگے بٹھا رکھا تھا ڈیکوریشن پیس بنا کر، اور جو اصل آنکھوں کے نور ہیں اور سر کے تاج ہیں ان کو پشت میں رکھ دیا، اور جو جن سے شیطان پناہ مانگتا ان کو فرنٹ سیٹ پہ لا دی۔ اس چیزوں سے پرہیز کرو گے، اللہ چاہے گا پھر دوبارہ کبھی حاضر ہوں گے۔ مبارک وسلم اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام اللہم اغفر وإن لم تغفر فاغفر ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ فضل فرما، دینی مجالس کو عام فرما، دینی مجالس کو مسنون طریقے پر آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما، دینی مجالس میں شرکت کا ذوق نصیب فرما، دینی مجالس کا منعقد کرنے والوں کی غیب سے مدد فرما، اور دینی مجالس کو تاثیر پذیری کی ذکر سے مزین فرما۔ اللہم صلی اللہ